نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول کے اندر ایک خاص عمل کیا جاتا ہے اور اس عمل کی برکت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ حاصل کی جاتی ہے، اور یہ ایسا راز ہے کہ بہت کم لوگ اس کے بارے میں اپنا ویلاگ کرتے ہیں یا اپنے جو ان کے متعلقین ہوتے ہیں ان سے یہ ڈسکس کرتے ہیں، بہت کم لوگ۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں توجہ مرشد کی، بڑوں کی، استادوں کی کام کرتی ہے، وہاں توجہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیادہ کام کرتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ ضروری ہوتا ہے، اور جب بندے کو یہ توجہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد صرف آپ کی توجہ بندے کا کام کرتی ہے۔ یعنی پہلے آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کا فیض حاصل کریں گے، تو وہ فیض آپ کی پشت کے اوپر، آپ کے بیک پہ کھڑے ہو کے اتنا پاورفل آپ کو کر دے گا کہ آپ کسی کے بارے میں توجہ ڈالیں گے، کسی کا کام کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کام کو فوراً اپنے امر سے وجود، یعنی اس کو امر کر دیں گے اور وہ پائے تکمیل تک ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ایک نایاب عمل تھا میرے پاس، تو میرے جی نے چاہا کہ میں اسی کے اوپر ویلاگ بنا کے اپنے تمام مخلصین کو اس کی اجازت دے دوں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ اپنا بھی علاج کر سکتے ہیں اور ساتھ دوسروں کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اس فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاج میں کمزوری ہے، جادو نہیں کرتا، جنات قابو میں، یعنی سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں وہ قابو میں نہیں آتے، قابو سے مطلب یعنی ان کا علاج نہیں ہوتا، یا جادو بار بار انسان کے اوپر پلٹتا ہے۔ بعض مریض آپ کو شکایت کریں گے کہ بار بار جادو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ایسی پاور حاصل کی جائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور ایسا فیضان ان کا آپ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایسی توجہ ان کی آپ کے اوپر پڑنا شروع ہو جائے کہ آپ صرف سوچنا شروع کر دیں تو آپ کے سارے کام اور سارا بالخصوص علاج، جس مقصد کے لیے میں نے یہ ویلاگ بنا رہا ہوں، یہ ویلاگ تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن میں ایک بہت نایاب چیز آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کی قدر کریں۔ یہ عمل ربیع الاول کا جیسے ہی چاند نظر آ جائے اسی رات سے شروع کرنا ہے، اور 28 ربیع الاول یعنی 28 دنوں کا یہ عمل ہوتا ہے۔ 28 ربیع الاول تک آپ نے مسلسل یہ عمل کرنا ہے، 28 ربیع الاول تک یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو علاج کے اندر داخل کریں گے، یعنی علاج کے اندر پریکٹیکل جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو میں نے 28 دن محنت کی ہے، جو مجاہدہ کی ہے، جو مشقت میں نے اٹھائی ہے، اس کی برکت سے مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ کتنی حاصل ہے۔ یہ عمل بہت پرانا، ایک اللہ والوں کے تھوڑی سی نسبت تھی، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا، کوئی تھوڑی بہت ان کی خدمت کی، تو اس کی برکت سے انہوں نے مجھے یہ دے دیا۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار کام لوگوں کے الحمدللہ کروائے۔ تو بیسک میں جو چیز محسوس کر رہا ہوں کہ اس عمل کے بعد انسان کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ پڑتی ہے، اور اس توجہ سے انسان دن بدن
جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، بالخصوص جادو، جنات، نظر بد، بندشی معاملات، اور بالخصوص جسم کے، یہ جو پورا جسم ہے، میں وہ گڑیا نہیں لا سکا، میرا ذہن تھا کہ آپ کے سامنے ایک گڑیا رکھوں اور پھر آپ کو بتاؤں کہ جادوگر کیسے کیسے کس جسم کے کس پارٹ کے اوپر، کس حصے کے اوپر اٹیک مارتے ہیں اور پھر وہاں سے جادو نکالا کیسے جاتا ہے۔ تو میں نے ایک نقشہ بنایا چھوٹا سا، امید ہے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں نے سر کی شکل بنا دی ہے، اس میں یہ چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے۔ اب یہ بازو ہیں اور یہ سینہ اور یہ پیٹ ہے اور یہ اس کی ٹانگیں ہیں، یعنی یہ میں نے ایک نقشہ بنایا۔ اکثر آپ کے پاس مریض آتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہمارا سر میں درد ہے۔ بعض مریضوں کو سر کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے اور وہ وقت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی سورج نکل رہا ہوتا ہے تو شروع ہوتا ہے تو یا غروب تک رہتا ہے یا پھر دوپہر تک رہتا ہے۔ بعضوں کو دائیں سمت پہ اور بعضوں کو بائیں سمت پہ ہوتا ہے، اسے آدھے سر کا درد کہتے ہیں۔ اور بعضوں کو صرف اس جگہ کے، یعنی سر کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، یہاں درد ہوتا ہے۔ اور بعضوں کو صرف آنکھوں کے اوپر، یہ جو دو آنکھیں بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر درد ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کے یہ جو اوپر ہے والے حصے ہیں یہاں ان کو پین شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض آدمی ایسے بھی آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے اور میرے پاس تو بہت آئے کہ وہ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں منہ میں درد ہے، داڑھ نکال چکے ہیں پھر بھی درد ہے، دوسری داڑھ بھی نکال دی ہے پھر بھی درد ہے، تیسری نکال دی ہے پھر بھی درد ہے۔ لیکن ان کو داڑھوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو مسئلہ بیسک روحانی ہوتا ہے، شیطانی عمل کی وجہ سے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیشہ جادوگر ایک پتلا بناتا ہے۔ جیسے آج کل یہ گڑیا مل جاتی ہیں کپڑے کی شکل میں، یعنی یہ کھلونے کی شکل میں، اور کپڑے کا وہ بنا ہوا ایک گڑیا لیتے ہیں تو وہ اپنا عمل، منتر جو بھی انہوں نے مجاہدہ کیا ہوتا ہے تو وہ ایک کیل کے اوپر، یا یہ جو کپڑے سینے والی ہوتی ہے سوئی، اس کے اوپر دم کر کے تو وہ اس حصے کے اوپر جس کو اس نے متاثر کرنا ہوتا ہے وہاں ٹھوک دیتے ہیں۔ اگر اس نے یہاں ٹھوکی تو پھر یہ حصہ سر کا متاثر ہوگا، اگر دوسری طرف ٹھوک دی تو دوسرا حصہ متاثر ہوگا۔ آنکھوں پہ ٹھوکی، کسی آنکھ پہ بھی لگا دی تو وہ آنکھ اس کی متاثر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جب دانت کے اندر، یعنی منہ کے اندر لگائے گا، چاہے دائیں طرف یا بائیں طرف موڑ دے گا، تو اس کے وہ سارا جبڑا، اوپر اور نیچے والے، یہ دونوں درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ چاہے جتنی بڑی انجیکشن لگوائے، اینٹی بائیوٹک استعمال کرے، درد کی گولیاں کھائے، وہ اس کو شفا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کیل لگا ہوتا ہے، اس نے وہ سوئی لگائی ہوتی ہے۔ جب تک آپ اس کا اثر زائل نہیں کروائیں گے، وہ سوئی نہیں نکالیں گے، اس وقت تک اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے یہ جسم کے باقی حصے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قلب ہو گیا اور یہ باقی پیٹ ہے، اس کے اندر معدہ ہے۔ اب یہ سارا کچھ وہ وہاں اس حساب سے کیل لگاتے، مثلا معدے میں کیل لگا دی تو اب معدے کا درد شروع ہو جائے گا، ادھر لگائیں گے قلب کے اوپر تو ہارٹ کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا بعض آدمیوں کو موروں کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو فرنٹ ہے، وہ گڑیا نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا بیک والے حصے، بیسک یہ گردن سے لے کر اوپر سے نیچے تک یہ موروں کی ایک ترتیب لائن چل رہی ہوتی ہے، پورے 11-12 موروں کی ایک لائن ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جس مورے کے اوپر سوئی گاڑ دے گا اسی مورے میں فالٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے یہ ٹانگیں ہیں جن کو ارکن نساء بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں درد شقیقہ بھی کہتے ہیں۔ اب ان ٹانگوں کے جوڑ میں چاہے دائیں طرف یا بائیں طرف کسی بھی طرف وہ کیل لگائے گا تو اس کی وہ ٹانگ پکڑی جائے گی۔ اور وہ درد بھی اس شدت کا ہوتا ہے کہ بندے بلکتے ہیں، جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال کے آپ باہر رکھ دیں تو وہ بلکنا شروع کر دیتی ہے اور وہ تڑپتی ہے، اسی طرح بندہ بھی تڑپنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ یہاں میرے پاس بہت سارے ایسے کیس ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک جو سوئی ہوتی ہے یا کیل وہ لگاتے ہیں اس ہڈی کے اوپر، یعنی ہڈی کا تصور کر کے لگاتے ہیں، اور دوسری وہ تصور کرتے ہیں کہ گوشت اور پلس جسم کے اس حصے میں جو وینیں جا رہی ہیں ان کے اوپر وہ لگا دیتے تاکہ وہ
وین کو ڈیمیج کرے. جب وین ڈیمیج ہوگی تو اس کی بلاکی شروع ہو جائے گی، یعنی خون بلاک ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر بھی پین شروع ہو جاتی. اچھا، اس میں بعض چیزیں تو ایم آر آئی میں پکڑی جاتی ہیں، ڈاکٹر نکال لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جن کے اوپر جادو کا صحیح چیز یعنی زور ہوتا ہے تو وہ ایم آر آئی میں نہیں آتی، وہ ایکس رے میں نہیں آتی، وہ ٹیسٹوں میں نہیں آتی. وہ ڈاکٹر جو بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو ڈاکٹر ہوگا وہ نیرو سرجن ہوگا، وہ ڈاکٹر اس آدمی کو یعنی ابتدائی اپنے تجربے کی بنیاد پہ یا گز لگا کے اس کو میڈیسن دے گا، کیونکہ ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آئے گا. تو اب ایسے آدمی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو جادو نے تو ڈیمیج کر دیا، لیکن کیونکہ وہ دوائیاں پریشر والی ہوتی ہیں تو وہ پھر اس کے گردے، اس کا ہارٹ، اس کا جگر، اس کے مثانے، ان چیزوں میں پرابلم پیدا کر دیتے. کچھ عرصے کے بعد یہ موروں کے بجائے گردوں کا پرابلم اس کو شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ میں نے چیز بنائی ہے آپ کو حضرات کو سمجھانے کے لیے، اور اس دفعہ آپ نے جو ربیع الاول میں عمل کرنا ہے، اس عمل کے اندر آپ نے توجہ حضوری یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ حاصل کرنی ہے، اور اس توجہ سے پھر آپ نے بندے کا علاج کرنا ہے. اور یہ 28 دنوں کا عمل ہے. اس میں آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ 2 عمل کرنے. ایک تو آپ نے 28 دنوں کے اندر سورہ کوثر 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس کو جیسے ہی چاند نظر آ جائے ربیع الاول کا تو آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، اور 28 ربیع الاول تک اس کو 1.25 لاکھ کریں، اور پھر اس کا پڑھا ہوا جتنا بھی ہو اس کا ہدیہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کو کریں. دوسرا جو عمل ہے وہ آپ نے روزانہ مراقبے کے اندر یعنی تصور کے اندر آنکھیں بند کر کے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد مراقبے میں آپ 10 منٹ یہ وظیفہ پڑھیں گے. اس کو آیت کتب بھی کہتے ہیں. یہ پھر کسی اور موضوع پہ کسی اور ویلاگ میں اس کی تفصیل تو بتا دوں گا، لیکن کیونکہ ابھی آپ نے توجہ کے لیے کرنا ہے کہ آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ حاصل ہو جائے، اور پھر توجہ سے ہی آپ کا کام بننے شروع ہو جائے. اور پھر آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس کے سر میں درد ہے اور وہ درد کسی صورت نہیں جا رہا، تو آپ نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. معدے کا مسئلہ ہے، موروں کا مسئلہ ہے، اس کی وین پرابلم ہے، اس کا قلب کا مسئلہ ہے، اس کے داڑھوں میں مسئلہ ہے، اس کے جبڑوں کا مسئلہ ہے، اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، اس کے دائیں بائیں کاندھوں میں پرابلم ہے. تو یہ اڑانا کیسے ہے آپ لوگوں نے؟ کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا جادوگر یا تو وہ گڑیا لیتا ہے جو کپڑے کے بنا ہوا وہ باؤل یا جو چیز بھی ہوتی ہے وہ لے کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو یا پھر وہ موم بتی جو اس کو کہتے ہیں موم، اس موم کا پتلا بناتا ہے اور اس کے اندر وہ پھر سارے کارنامے کر کے پھر اس کو دفن کرتا ہے. جیسے جیسے وہ موم جدا ہوتا رہتا ہے، گرتا ہے، کیونکہ زمین میں جاتے ہی یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو جیسے جیسے وہ چیز ختم ہوگی پگھلے گی، مثلا بازو پہ لگا دی تو جب پگھلے گی تو یہ بازو سکڑنا شروع ہو جاتے. موروں پہ اگر اس نے کوئی چیز لگا کے دفن کی تو جیسے جیسے وہ پگھلے گا، ختم ہو گئی، یعنی وہ چیز مٹی میں جا کے ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو جائے گی، تو مورے اس کے گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں فرق آنا شروع ہو جاتے ہیں. دماغ پہ لگائے گا تو دماغ میں بھی یہی چیز آنا شروع ہو جائے گی. کسی ہڈی اس پہ ٹانگوں پہ لگائے گا تو سیم یہی کنڈیشن ہو. تو اب آپ نے پہلا عمل ہے سورہ کوثر 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنی ہے پہلے، یعنی ربیع الاول سے 1 ربیع الاول سے 28 ربیع الاول تک آپ نے اس کو 1.25 لاکھ پڑھ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کو ہدیہ کرنا. دوسرا آپ نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ پوری آیت سورہ فتح پارہ 26واں اس کی آخری آیت ہے. یہ پوری، اس کو آیت کتب بھی کہتے ہیں. یہ پوری آیت آپ نے روزانہ رات کو 10 منٹ مراقبے کے اندر پڑھنی ہے اور صبح 10 منٹ مراقبے میں پڑھنی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چوکڑی مار کے بیٹھیں گے
اور اپنے دونوں ہاتھ یہاں رکھیں اپنی اس کے اوپر، اور پھر یہ توجہ کریں کہ میں اس طرح روضہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کے سامنے بیٹھا ہوں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان میرے قلب پہ پڑ رہا ہے، اور اپنے دل کے اندر وہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ 10 منٹ، اس کی تعداد کوئی نہیں ہے، بس 10 منٹ مراقبے میں آپ یہ آیت پڑھتے رہیں۔ جیسے ہی 10 منٹ پورے ہو جائیں تو آپ اٹھ جائیں۔ اس طریقے سے آپ نے یہ توجہ پہلے حاصل کرنی۔ اس توجہ سے حاصل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انہی 28 دنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوتی تو بندہ خواب کے اندر زیادہ تر مدینہ منورہ کے اندر ہی گھومتا رہتا ہے۔ کبھی روضہ رسول میں ہوتا ہے، کبھی بیت اللہ کے اوپر ہوتا ہے، یعنی بیت اللہ کے اوپر سے مطلب یعنی بیت اللہ کے اندر ہی ہوتا ہے، کبھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، اس طرح کے خواب اس کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کو توجہ حاصل ہونا شروع ہو گئی، یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ 2 عمل ہیں جو آپ نے 1 ربیع الاول سے 28 ربیع الاول تک کرنے، یعنی 28 ربیع الاول عشاء کے بعد مراقبہ کر کے آپ عمل ختم کر دیں۔ اب آپ کو توجہ حاصل ہو گئی، اب آپ نے اس کو پریکٹیکل کرنا ہے کہ آیا اس توجہ کے اثرات آپ کے قلب پہ، آپ کے دماغ میں ہیں؟ آپ کی توجہ کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ ہے یا نہیں؟ اس کا آپ نے اب مشاہدہ کرنا۔ اب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آ گیا، وہ کہتا ہے مجھے درد شقیقہ ہے، ارکن نساء کا درد ہے، مجھے موروں کا پرابلم ہے، مجھے میرا معدے کا مسئلہ ہے، میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، میرے دانتوں میں درد ہو رہے، میرے سر میں درد ہو رہے۔ تو اب آپ نے اس آدمی کی، ظاہر بات ہے جو بندہ ہوگا وہ آپ کے سامنے بیٹھے گا، اس کی شکل تو آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آپ نے وقتی طور پہ تو اس کو وہی جو دن بھر آپ لوگوں کے کام کرتے ہیں، کوئی تعویذ پینے کا گلے کے لیے، اور کیا کہتے ہیں کوئی پڑھائی وظیفہ اس کو بتا دیں، اس کو کہو 7 دن کے بعد آ جائے۔ اب آپ نے تصویر دیکھ لی، اب رات کے وقت آپ نے صرف بیٹھ کے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ آپ نے پریکٹیکل یہ کرنا ہے کہ اس آدمی کی شکل کو اپنے سامنے لانا ہے، اور تصور کے اندر آپ نے ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھی اور ایک دفعہ وہی آیت جو آپ مراقبے میں پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ والذی، یہ مراقبے والی آیت ایک دفعہ پڑھیں گے، اور اب آپ توجہ اپنی اٹھا کے اس بندے کے اس مرض کے اوپر ڈالیں گے، اور یہ تصور کریں گے کہ اس کا وہ مرض، اس کا وہ مسئلہ سارا ختم ہو رہا ہے، اور وہاں سے ساری بیماری کو میں جلا رہا ہوں اور نکال کے اس کو سمندر کے اندر ڈال رہا ہوں۔ یہ روزانہ آپ کریں گے۔ اگر آپ نے اس کو 7 دن بلایا، 7 دن کے بعد بلایا، تو 7 دن آپ یہ توجہ اس کے اوپر ڈالیں مسلسل، اور توجہ ڈالنی ہے 3 سے 5 منٹ تک۔ اور جیسے جیسے یعنی وہ بندہ 7 دن کے بعد آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں 40%، 70%، 60% ٹھیک ہو گیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توجہ ایکٹیو ہو گئی ہے، آپ کے اوپر فیضان آ رہا ہے۔ اب آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کے جادو کو کاٹنا ہے۔ یہ میں وہ ویلاگ بنا رہا ہوں، وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے کسی بندے کی اس طرح کی بات نہیں سنی ہو۔ مجھے بہت پرانی چیز ہے، اللہ کا شکر ہے اب تو صرف بعض ایسے بھی ہیں دنیا کے کسی حصے سے بھی صرف اس کا بند کر کے توجہ کی ہے، تو پہلی بات ہے مسئلہ پتہ چل جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف توجہ ہی کی ہے، کوئی عمل نہیں کیا، کچھ حاضرات نہیں کیے، کچھ بھی نہیں کیا، بس صرف توجہ کر کے اشارہ کیا ہے، تو اس بندے کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ پریکٹیکل بار بار کیا ہے، تو اب تجربے میں یہ چیز آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دکھا دی ہے کہ کس طریقے سے اس جادو کو اڑانا ہے۔ تو اچھا، جب آپ یہ کریں گے تو اس بندے کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، تو اب یہ کام بند نہ کریں، پھر اس کو مزید 7 دن کا 5 دن کا دے دیں آپ بنا کے، اس کو نہ بتائیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اور جب وہ واپس آئے گا تو آپ کو بتا دے گا کہ میں پورا ٹھیک ہو گیا۔
کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وقت مانگتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ پرانا مرض ہوتا ہے. جو نیا جادو ہوگا، نیا کام ہوگا، وہ جلدی اڑے گا، اور جو پرانا ہوگا ٹائم لگے گا. تو اس پہ وقت لگ جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کی توجہ بار بار مانگے گا. تو جب بار بار کریں گے تو آپ نے اسی پوائنٹ کے اوپر، مثلا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میری فلان یہ ٹانگ ہے، دیکھیں یہ دائیں ہے یہ بائیں، ابھی ایک ٹانگ دائیں ایک بائیں. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے میری الٹی ٹانگ پکڑی ہے. اب آپ کے سامنے بندہ آ گیا، آپ کو پتہ ہے اس کی یہ الٹی ٹانگ تھی. اب آپ نے توجہ سے ہی رات کو ہی اس کی الٹی ٹانگ کی مکمل صفائی کرنی، لیکن صفائی سے پہلے وہ آیات بھی پڑھنی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا ایک ایک دفعہ، اور دل میں پھر وہ پڑھتے رہیں اور توجہ کرتے رہیں، اور تصور کریں کہ یہی توجہ اس کے اس پوائنٹ کے اوپر پڑ رہی ہے، اور آگ کے شعلے سے وہ سارا گند نکل رہا ہے اوپر سے، اور جا کے سمندر کے اندر میں گرا رہا ہوں. اور جیسے ہی سمندر کے اندر گرا رہا ہوں تو کیا آپ کو پتہ ہے پانی اس آگ کو ہمیشہ ختم کر دیتا ہے. تو جیسے ہی وہ پانی کے اندر گرتی ہے تو وہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے. بس یہ آپ نے تصور کرنا ہے. تو وہ بندہ ایسا ایسا ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا، اس کو فائدہ ہوگا، اور وہ دن بدن بہتری کی طرف جائے گا. یہ لاجواب عمل ہے. دوسری بات یہ ہے، ایک آدمی ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، کسی اور شہر سے کسی اور ملک سے آپ کو کال کر رہے، تو آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ ویڈیو کال پہ لے لیں، اس کو بٹھائیں وضو کر کے جائے نماز کے اوپر، اور اب آپ نے صرف اس کے یعنی جس پوائنٹ ہوگا وہاں توجہ رکھنی ہے، اور دل کے اندر یہی چیز پڑھ کے اس کو چیرا لگا دینا. یعنی اس مرض کو، بندے کے جسم کو چیرا نہیں لگانا ورنہ اس کو درد زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے مجھے یہاں پین ہو رہا ہے، مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے یہاں سوئی چبھ رہی ہے، میرے اندر یہاں کوئی چیز چلتی ہے، یا مجھے گرا لگی ہوئی ہے. تو آپ نے توجہ کے ساتھ ہی اس کی اس چیز کو، اس سوئی کو یا اس گرا کو چیرا لگانا، یعنی کاٹ دینا. جب آپ اس کو کاٹ دیں گے تو وہ دو لخت ہو جائے گی، وہ کمزور ہو جائے گی، اور وہ آٹومیٹک توجہ سے باہر آ جائے گی، اور وہ بندہ آپ کو کچھ ہی دیر کے بعد کہے گا کہ میں بہتر ہو گیا ہوں. اس کے اوپر سے بوجھ، گھبراہٹ اور یہ چیز گرا کھل جائے گی. جب وہ بہتر ہو گیا تو پھر اس کو کہو اب یہ وظیفہ بھی ساتھ بتا دو جو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں ذہن میں، اور ساتھ ہی دوسرے تیسرے دن پھر یہ دو تین دن یہ پروسیس اس کا کریں اسی طریقے سے، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں اور پھر وظیفہ بتائیں. یہ بہترین عمل ہے. اس میں کوئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی لمبے دندے کرنے نہیں پڑتے، کچھ بھی. صرف 28 دن کا جو مجاہدہ ہے اس کے اوپر آپ نے پورا دمام کرنا ہے. اس میں گناہوں سے بچنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سورہ کوثر پہ توجہ کرنی ہے، اور جو مراقبہ میں نے بتایا یہ وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے. کوشش کریں کہ جو ٹائم آپ نے پہلے دن رکھ لیا عشاء کے بعد وہی ٹائم 28 دن ہو. جو صبح کا رکھ لیا وہی ٹائم صبح کا رکھ لیں، اس کو فکس کر لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو بھرپور طریقے سے وہاں کے انوارات اور وہاں کی برکات حاصل ہوں گی، اور اسی پاور سے پھر آپ آگے بندوں کا کام کریں. یہ ایک لاجواب چیز ہے جو آپ کے اندر منتقل ہونے کے بعد پھر یہی فیض لوگوں کی طرف منتقل ہوگا اور لوگ شفا یاب ہوں گے. اس سے تو اور بہت بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں. فی الوقت میں آپ کو اتنا ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو فی الحال علاج معالجے تک رکھیں. اس پہ کوئی تعویذ، کوئی حاضری، کوئی دم، کوئی جھن، کوئی موکل، کوئی فلاں، کسی کی کچھ چیز ضرورت نہیں پڑتی. بس صرف آپ کا ہی اپنا یہ عمل ہے، اور اس کو اچھا مزے کی بات، یہ عمل سلب بھی نہیں ہو سکتے. کوئی پیر، کوئی جن، کوئی جادوگر یہ عمل سلب نہیں کر سکتے. بس آپ نے اظہار نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرنا کہ میں کس طرح علاج کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے ان بزرگوں کو جنہوں نے مجھے دیا تھا وہ تعویذ نہیں لکھتے تھے، وہ صرف ایک قلم لیتے تھے، بندے کا نقشہ بناتے تھے تو یوں کرتے رہتے تھے، یوں اس طرح بندے کے اس کے اوپر نقشہ بنا کے تو وہ اس طرح کرتے رہتے تھے. تو بڑے عرصے کے بعد جا کے بڑی محنت سماجت کے بعد پھر انہوں نے یہ چیز مجھے دی، اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں اس طریقے سے علاج کرتا ہوں. اور ان کی اتنی یہ مضبوط سسٹم تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کو تعویذ لکھتے ہوئے نہیں دیکھا. بہت کم تعویذ لکھتے تھے، بہت کم. اکثر بندے کو اس طرح نگاہ ڈال کے کہتے تھے جاؤ تیرا درد ختم ہو گیا، جاؤ تیرا یہ مسئلہ حل ہو گیا. تو وہ پوری جو اس کا فیض ہوتا تھا وہ ادھر ٹرانسفر کر کے
اس کے اوپر وہ سارا کام کر دیتے تھے منٹوں کے اندر، اور بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی، اور پھر اس سے لوگ بھی زیادہ متاثر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ارد گرد مجمع ہی نہیں ٹوٹتا تھا۔ تو آخر میں انہوں نے پھر یہ چیز مجھے یعنی سکھا دی، پھر بتا دی، بہت عرصہ ہو گئے تو میرے جی بھی نہیں چاہا کہ اس کو اب دل میں کیا چھپانا، تو آپ حضرات کے ساتھ یہ شیئر کر دیتا ہوں، اور آپ نے بس یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو 28 دن کرنے، اور اس کے بعد اس کو پریکٹیکل میں لائیں۔ پریکٹیکل میں جب لائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز 100% نفع ہوگا۔ اور آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، ابھی تو یہ بات پوری ہو گئی، انشاءاللہ العزیز جو لوگ ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں، میں 12 ربیع الاول کے بعد ہمارا پورا پلان بن گیا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کے بعد 8 کلاسیں لیں گے، 8 کلاسیں لیں گے نیٹ کے اوپر آن لائن، چاہے دنیا کے کسی کونے سے کوئی بندہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ 8 کلاسوں کے اندر میں بہت ہی نایاب چیزیں سکھا دوں گا۔ لیکن یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ چیزیں میں یوٹیوب پہ نہیں ڈالوں گا، کیونکہ وہ ڈالنے کی ہی نہیں ہوتی۔ میں مختصر سا بتا دیتا ہوں، تسخیر کا ایک عمل میں نے ڈالا ہے جس کے ہزاروں یعنی فالور ہو گئے، ایک تسخیر کا عمل میں، اور ایک وہ خطرناک میرے پاس تسخیر کا عمل ہے جو یوٹیوب میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ عمل بھی مختصر ہے لیکن کمال کی چیز ہے، بہت لاجواب اور بہت خطرناک چیز ہے۔ اب یہ چیزیں میں یوٹیوب پہ نہیں ڈالتا، ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے، میں نے آپ کو ایک نمبر دے دیا تھا 0303 5100 131، یہ نمبر تھا، میں نے کہا تھا اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اپنا نام لکھوا دیں، اور ایک گروپ ہم نے بنا لیے، اس گروپ میں جوائننگ ہو جائے، کر لیں، اور شرائط پوچھ لیں کیا شرائط ہیں۔ میں نے 8 کلاسیں لینی ہیں، ان 8 کلاسوں کے اندر وہ جو چیزیں سکھاؤں گا وہ سکھانے کے بعد بھی یوٹیوب پہ نہیں ڈالوں گا، وہ صرف انہی لوگوں کو سکھاؤں گا جن کا اعتماد ہو جائے گا، جن کے ساتھ ہمارے آمنے سامنے آ جائیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کل اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے، ان لوگوں کو سکھا دیں گے۔ باقی ولاگ کے اندر ابھی بہت سارے یعنی ایسے خزانے ہیں جو آپ کے انشاءاللہ العزیز وقت کے حساب سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ آج کی جو چیز، جو آج کا خزانہ اور آج کا جو ہیرا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس پہ توجہ کر لیں، اور میں بڑی بات تو نہیں کہتا کہ یہ چیز آپ نے کبھی بھی نہ یوٹیوب پہ، نہ اپنے کسی جو لوگ مختلف لوگوں سے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے فون کر کے کہا ہے کہ ہم نے آج تک اس طرح کی چیزیں نہیں سنی۔ میں دعوے سے بھی یہ بھی کہہ سکتا ہوں، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو چیز آج بیان کر رہا ہوں یہ عمل آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے ایک فقیر نے دے دیا تھا، میں نے استعمال کیا، تجربے کیے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، بہت ساری دنیا اس سے ٹھیک ہوئی۔ تو آج میرے جی نے بھی چاہا کہ میں اس کو اپنے ولاگ کے ذریعے سے عوام کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہوں۔ باقی جس کا جتنا نصیب ہوگا، جس کا جتنا ظرف ہوگا، جس کا جتنا سینہ بری ہوگا، بڑا ہوگا، اور جتنا اپنی نیت اس کی ٹھیک ہوگی، اتنا اس کو فیض حاصل ہو جائے گا، وہ مخلوق کی خدمت کرے۔ باقی بخیل آدمی چاہے سامنے ہو، یا ایک شیطانی ذہن والا آدمی چاہے سامنے ہو یا پس پردہ ہو، وہ اس کو تو ویسے بھی فیض حاصل نہیں ہوتا، وہ ویسے بھی مار کھاتا ہے ہر جگہ سے، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، دوسرے کا کیا نقصان کرے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے تو اس عمل پہ توجہ کریں، اور دوسرا جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ 12 ربیع الاول کے بعد جو ہم کلاسیں لینا چاہتے ہیں، ان کلاسوں کے اندر اپنے آپ کو یعنی نام لکھوائیں اور وہاں اپنے آپ کو پیش کریں، تاکہ ہم اس چیز کا بھی ایک ترتیب بن رہی ہے، تاکہ وہ بھی چیزیں لوگوں کو سکھا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔